السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین۔ آج اگر بات کی جائے جمعے کی صبح، آپ سب کو صبح بخیر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ہوا ہے، بتائیں گے اس ویلاگ میں۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے۔ فلسطین براہ فروخت نہیں، ایران کے جدید خودکش ڈرون کی لانچنگ، اسرائیل حماس کے سامنے جھکنے پر مجبور، آرمی چیف کے نام ایک بار پھر عمران خان کا جو خط ہے وہ بھی سب منظر عام پر آیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بات شروع کرتے ہیں۔ اس وقت ایران کے دفاعی صنعت کی نمائش کے دوران جدید ترین خودکش ڈرون حدید 110 جو ہے ماہرین کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کی دفاعی صنعت جو ہے اس کی نمائش اختتار 1403 کے دوران جدید ترین خودکش ڈرون حدید 110 عسکری ماہرین کی توجہ کا جو ہے وہ مرکز بنا رہا ہے۔ سپریم لیڈر خامنائی نے جو ہے وہ دفاعی صنعت کے لیے اس نمائش کا دورہ کیا اور دفاعی ٹیکنالوجی کے غیر معمولی پیش رفت کو سراہا۔ اسی طرح اگر میں بات کروں تو نمائش میں تقریباً 110 خودکش ڈرون کی نقاب کشائی کی گئی، اور اسی طرح اگر میں بات کروں جو ملک کی وزارت دفاع کی تازہ ترین کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ حدید ایک تکونی شکل کا ڈرون ہے جو جیٹ انجن سے لیس ہے اور نہایت ہی خطرناک ہے، خودکش مشن انجام دے سکتا ہے۔ تاہم اس ڈرون کے بارے میں مزید تفصیلات جو ہے نہیں بتائی گئی ہیں۔ مذکورہ ڈرون کو پہلی بار ابدوز سے لانچ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت سچویشن یہ ہے، اور سچویشن ظاہری بات ہے آپ کے سامنے جو اس وقت چل رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اگر میں بات کروں تو اس وقت ایک طرف تو اس نے جو بیان دیا، اس بیان سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے کہ کس قسم کا بیان ہے، اور اس بیان سے یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سے پوری دنیا کی بڑی بڑی اخباریں آپ نکالیں تو ہر طرف سے یہی بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا گھر، کسی کا علاقہ، کسی کا منجا، ایون منجا جانتے ہو نا، پنجابی منجا کہتے ہیں باجی، منجا یعنی جو چرپائی ہے وہ بھی کوئی اپنی نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے بھائی میری چرپائی ہے، میں اتنے سونا کس طرح میں تمہیں دوں۔ پرابلم یہ آتی ہے کہ بھائی اس ویلے تسی ویکھو جس طرح جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹرمپ کی یہ جو پالیسی ہے کہ غزہ کو خالی کرو، میں اس میں ایک لگژری جو ہے ہوٹلز بنیں گے، بیچز ہوں گے، لوگ انجوائے کریں گے، اور پھر ان سے پرسوں جو جرنل تو نہیں ہے، جرنل میرے منہ میں بڑے آ رہے ہیں، ویسے بھی مسلمان حکمران جتنے بھی تقریباً جرنلوں کی طرح ہیں، تو وہ شاہ عبداللہ دوم جو ہے، معذرت کے ساتھ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کاش کہ جمہوریت اصل طریقے سے ہوتی تو پھر اتنی مجبوریاں نہ ہوتی۔ تو وہ جو اردن کے شاہ ہیں وہ ان کے سامنے بیٹھے تھے، تو اس نے کہا کہ فلسطینیوں کے لیے اچھی لگژری لائف ہم دیں گے۔ ارے بھائی صاحب آپ کون ہوتے ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرنے؟ ان کی سرزمین ہے، یہ آپ کی نہیں ہے۔ بہرحال آپ معاملہ یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت نے حماس کے مطالبات کے آگے جھکتے ہوئے جنگ بندی کے معاہدے کے تحت غزہ میں مزید امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ اسرائیلی حکومت نے حماس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سامان پہنچانے کی اجازت دی ہے۔ خبر رسائی ادارے سما فلسطین کے مطابق 801 امدادی ٹرک امدادی سامان لے کر غزہ میں داخل ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق 231 ٹرک شمالی غزہ بھیجے گئے، جن میں 139 ٹرک ہیت ہانون اور 92 ٹرک زیگیم کے راستے سے گزرے، جبکہ 570 ٹرک کرم آہو سالم کے راستے غزہ میں داخل ہوئے۔ امدادی جو ہے کاررواں میں 10 گیس کے ٹرک اور 29 ایندھن کے ٹرک بھی شامل تھے۔ جنگ بندی کے معاہدے کے تحت روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کو داخلے کی اجازت ملے گی۔ بدھ کے روز 801 ٹرکوں کی امداد سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل نے ماضی کی تاخیر کا ازالہ کیا ہے۔ فلسطین وزارت صحت نے بتایا کہ ادویات اور طبی آلات کے حامل 5 ٹرکوں کو شمالی غزہ میں وزارت کے ذخائر میں پہنچایا گیا۔ دوسری جانب پر نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی اپنے بیانات سے پوری دنیا میں، جس طرح میں نے شروعات میں بات کی کہ ہلچل مچائی ہے، ایک طرف وہ پڑوسی ریاستوں کو دھمکا رہے ہیں تو دوسری طرف مغربی ایشیائی ممالکوں کو جو ہے غیر مستحکم کرنے کے ایسے بیانات داغ رہے، جس کی وجہ سے جو ہے عقلانہ تصور جو ہے وہ بھی ہل جاتا ہے کہ بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے۔ امریکی صدر کے غزہ سے متعلق بیان کے بعد غزہ کے عوام کو اردن اور مصر کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، اور یہی بڑی وجہ عمارتوں کی تعمیر کے لیے اربوں ڈالر کاروبار
کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ حالانکہ غزہ پر امریکی و صہیونی تسلط کا کوئی خواب ابھی تک جو ہے نیا نہیں ہے بلکہ بہت پرانا ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے آنے والے امریکی صدور نے لبنان اور غزہ پر جنگ مسلط کروائی تاکہ غزہ کو خالی کر کے فلسطینیوں کی اپنی جو جدوجہد ہے اس کو استقامت سے نہ صرف پاکستان صدر یعنی معذرت کے ساتھ امریکی صدر کو یہ پیغام دیا بلکہ پوری دنیا کو بتایا کہ فلسطین برائے فروخت نہیں ہے، فلسطین فلسطینیوں کا وطن ہے اور اسرائیل غاصب صہیونی کی ایک ناجائز ریاست ہے۔ اب امریکہ میدان میں آ کر غزہ پر قبضہ کی باتیں کر رہا ہے اور پوری دنیا جو ہے امن کی تشویش پوری لاحق ہو چکی ہے۔ امریکی صدر کے جو بیانات ہے اس کے بعد اگر کی جائے تو اس کے بعد کی عکاسی کرتے ہیں کہ امریکی حکومت دنیا میں امن کی نہیں بلکہ جنگ اور دہشت گردی پھیلانے کا، یہ اس میں کوئی شک نہیں باجی، شک اس لیے نہیں ہے کہ بھائی صاحب جو چیزیں میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پشتوں میں ہماری کہاوت ہے کہ دنور پر بے خیری کی زمگا خیری، یعنی اگر دوسروں کو تکلیف ہے تو ہمارے لیے بڑی معاملہ اچھا ہے۔ تو ان کو جو اگر یہ کسی اور کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے کیونکہ ان کو فائدہ ہے، ان کا اسلحہ بکتا ہے، ان کا سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بھائی صاحب اب صورتحال آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، لیکن اب اس معاملے کے بعد اب ایک عرب دنیا بھی اس کے خلاف آ گئی ہے۔ اللہ کرے کہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ اور اسی طرح میں اگر بات کروں تو مصر اردن کے جو شاہ ہیں، بڑے مزے کی بات آپ کو بتا رہتا ہوں، اردن کے شاہ نے وہاں جس طرح بھیگی بلی بنے رہے اس کے بعد وہ جیسے ٹرمپ کے سے باہر نکلے ہیں تو انہوں نے ٹویٹ پہ ٹویٹ داغ دیے کہ غزہ کا ہے، ان کو ہم ایسے نہیں کر سکتے ہیں، یہ ریاست میں تو 2 ریاستی حل چاہتا ہوں۔ انہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹرمپ کے سامنے اس کی حالت جو تھی وہ غیر تھی اور پھر جو اور حالت تھی وہ ڈیفرنٹ تھی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کی بات بھی تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ اس وقت عمران خان کا عاصم منیر، جنرل عاصم منیر ہمارے جو آرمی چیف ہیں کے نام 3 خط جو ہے وہ لکھا ہے اور ملک کا نظام کون چلاتا ہے اس پر انہوں نے لکھا ہے۔ اس وقت عمران خان نے جو ہے تقریباً آرمی چیف کے نام یہ 3 خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں ISPR سے کہتا ہوں کہ جھوٹا بیانیہ نہ دیا کریں، بار بار یہ کہتا ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی، قوم کی عقل کی یہ توہین ہے، سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، ملک کا بچہ واقف ہے کہ آرمی چیف اس ملک کا نظام چلاتے ہیں، انتخابات میں دھاندلی ہو یا اراکین پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، عدلیہ کی تباہی ہو یا عوامی رائے، اس سب پر قدغنے جو ہیں کالے قوانین نہ صرف ہماری باشعور قوم بلکہ عالمی برادری کو بھی معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، نامعلوم ہاتھ کا فرما ہے۔ میری ان سے گزارش ہے کہ غلط بیان سے گریز کیا کریں کیونکہ یہ صرف میں جو ہے یہ فوج کی بدنامی کا سبب یہ اس طرح کے بیان بازیاں بنتی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے، نہ اپنی پارٹی کے لیے کوئی رعایت، بطور سابق وزیراعظم پاکستانی فوج کے ساتھ کچھ بحال کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے نے آرمی چیف سے خط سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خط نہیں ملا، حالانکہ خط جو ہے وہ کھلا خط پوسٹ نہیں کیا جاتا۔ ویسے تو اگر آپ بات کریں تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں ہمیں خط نہیں ملا، پوری دنیا کو خط مل چکا ہے، اس میں تبصرہ بھی انہوں نے کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تبصرہ نہیں کیا ہے، انڈائریکٹ تبصرہ بھی آرمی چیف نے کیا ہے۔ خط 3 خط وہ آپ کے سامنے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔